ہمارے دین میں دولت کمانے سے نہیں روکا گیا، کاروبار کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں۔ اس سے نہیں روکا گیا کہ آپ دنیا کی ضروریات کو پورا کریں، بلکہ اپنے بیوی بچوں پہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اگر وہ حلال اور طیب طریقے سے ہو تو وہ مالی عبادت ہے، وہ پورا عمل عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو ہم کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کی روشنی میں ہم انجام دیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے۔ لیکن اس مال کے حوالے سے ایک خاص بات ہے جو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس دنیا کو، اس مال کو، اس دنیا کی محبت کو دل میں مت بساؤ، اس کو برتو، اس میں اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر بھی کرو اور اس کو اختیار بھی کرو، لیکن کبھی ایسے نہ ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ اور ہمارا دین یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو اور وہ لوگ جو ڈپرائیوڈ ہیں، وہ لوگ جو مستحق ہیں، اپنے مال میں ان کو بھی شریک کرو۔ اس میں سے کچھ فرض مالی عبادت ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور پھر صدقہ ہے جو آپ کے مال کو مزید بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ طاقت اور دولت ہوتی ہے جو مال کی، پیسوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ آپ سب تو بہت ساری تعداد میں اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں، اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ کے پاس کون سی دولت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی صلاحیت آپ کو، مجھے، ہم سب کو عطا کی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ رزق کا تصور صرف کھانے سے نہیں ہے، رزق کا تصور صرف پیسوں سے نہیں ہے، روپے ڈالر سے نہیں ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے کسی کو بولنے کی، سننے کی، چلنے کی، لکھنے کی، تقریر کرنے کی، کسی کو کنونس کرنے کی، اپنے اندر یہ صلاحیت جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو دی ہے وہ صلاحیت اللہ کا رزق ہے۔ اور یہ رزق اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اللہ کی مخلوق جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، تو اللہ کے خاندان کی جو خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گویا وہ میری معاونت کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور میں اس کو بہترین اجر عطا کروں گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنی صلاحیت ایک والنٹیئر کے طور پر دکھی انسانیت کے لیے لگاتے ہیں، کسی ڈیزاسٹر میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو پانی پلانے کی ترغیب دینے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، آپ شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہیں تاکہ انسانیت کا بھلا ہو۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ہر کوئی پریشان ہے اس اسموک سے کہ جس سے گزر کر ہم اس کمرے میں پہنچے ہیں، تو پتہ نہیں اندر بھی کتنا انہیل کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اگر شجرکاری مہم میں حصہ لے رہے ہیں، آپ اگر ایجوکیشن میں کوئی کام کر رہے ہیں، اگر بنو قابل کا ایک بہت ہیوج پروجیکٹ جو آپ پورے پاکستان کے لیے لانچ ہو چکا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت جو اللہ کا رزق ہے اس صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے لگائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ظرف کے مطابق جو اللہ کا ظرف ہے اس کے مطابق وہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بہت ہی عزیز دوستو، ہمارے فلسطینی یہاں پر نوجوان موجود ہیں، اور دس از پرائڈ فار اس، وی آر ہوسٹنگ دیم۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ the day will come when we will go to Masjid Aqsa and offer prayer and they will host us inshallah ta'ala۔ اس لیے یہ امت پوری کی پوری ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ جسد واحدہ ہے، اس کے کسی حصے میں تکلیف ہے، یہ ہماری تکلیف ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے ان کے اوپر۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں،
ان کے آبا و اجداد بہت بڑے ہیں، یہ پوری امت کا سرمایہ ہے، یہ پوری امت کا فرض کفایہ ادا کرنے والے غزہ کے لوگ ہیں۔ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں اور ان کی خدمت میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ تو صرف علامت ہے، بلکہ اس وقت جو صورتحال غزہ میں موجود ہے، جس کی ایک عکاسی جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے کی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس تکلیف اور جس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ وہ 23 لاکھ انسان روز جو بموں کی آواز سنتے ہیں اور آگ اور خون دیکھتے ہیں، روز اپنے بچوں کو زمین میں اتارتے ہیں، بعض اوقات تو وہ شناخت بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کا بچہ کون سا ہے اور پڑوسی کا بچہ کون سا ہے۔ اس تکلیف کا احساس عام حالات میں رہنے والے نہیں کر سکتے، لہذا آج ان کے لیے آواز بلند کرنا بھی خدمت کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ ان کے لیے جو وسائل دستیاب کر سکتے ہیں وہ بھی والنٹیئر بن کر ہم یہ کام کریں، اور ان کے لیے لکھیں، ان کے لیے بولیں، ان کے لیے پڑھیں، پوری دنیا کو ان کی پشت پر کھڑا کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے جو ہم سب کو انشاءاللہ انجام دینا ہے۔ میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، پاکستان الحمدللہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر آئل نہیں نکلتا، گیس نہیں نکلتی۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں دریا نہیں ہوتے ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں جنہیں سمندر نہیں ملتا۔ یہ پاکستان کیسا ملک ہے کہ یہاں زبردست قسم کا سمندری ہمارا ہزاروں کلومیٹر کا ایک کوسٹل ایریا موجود ہے، پورٹس موجود ہیں بہترین، اس میں لہلہاتے کھیت موجود ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں یہاں موجود ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے کہ جس میں بہترین دریا موجود ہیں، جس میں خزانے ہیں، جہاں سونا نکلتا ہے بعض جگہوں سے، جہاں کرومائٹ ہے، جہاں کاپر ہے اور آئل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے۔ اتنے بڑے خزانوں والا یہ ملک ہے، ہزاروں سال یہ یہاں کے لوگوں کی اور جتنی بھی پروپورشن سے آبادی بڑھتی رہے، اس کے خزانے اس کے لیے کافی ہیں، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ لیڈ کرتے ہیں پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی، وہ لوگ کیپیبل نہیں ہیں، ان کے مفادات عوام سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ چند خواص لوگوں کا مسئلہ ہے، خاص لوگوں کا مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ چھوٹا سا طبقہ ہمارے اتنے بڑے وسائل کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ نوجوانوں، اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اس کے خزانوں کو اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اصل اسٹرینتھ ہے یوتھ، اس کو اس ملک سے مایوس نہ ہونے دیں۔ اس ملک کے خزانوں پہ جو لوگ سانپ بن کر بیٹھے ہیں، ان کو ان کے اس کام سے، اس منصب سے معزول کریں۔ یہ ہمارے خزانے ہیں، یہ ہمارے بچوں پہ لگنے چاہیے، یہ ہمارے وسائل ہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پہ لگنے چاہیے۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، 5 سے 15 سال کے بچے ہیں، انہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول میں نہیں ہے۔ جو میٹرک کر لیتے ہیں ان کا ڈراپ آؤٹ ریشو ملینز کی تعداد میں، ہر سال وہ آگے نہیں پڑھ پاتے۔ جو انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں ہیں۔ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے % لوگوں کو یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی نجی یا سرکاری جامعہ میں پڑھ سکتے ہوں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھنے والے تو بہت ہی محدود ہوں گے، گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں تعلیم ایک کاروبار بن جائے، ایک کموڈٹی بن جائے، جتنے پیسے دو اتنی اچھی تعلیم لو، جب یہ ہو جائے تو اس ملک کی بدقسمتی اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ لہذا ایجوکیشن ہر ایک کا حق ہے، اور ایجوکیشن میں بھی تقسیم نہیں ہوگی کہ زیادہ پیسے والوں کو زیادہ اچھی ایجوکیشن اور کم پیسے والوں کو کم اچھی ایجوکیشن۔ پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے نوجوانوں، ہم سب کا یہ حق ہے، چاہے امیر ہو، مڈل کلاس ہو یا غریب، سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے۔
ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان ہونا چاہیے۔ کوالٹی ایجوکیشن کسی کی میراث نہیں ہے، یہ ایک دیہاتی غریب بچہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کو کوالٹی ایجوکیشن ملے۔ اور بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جا کر ابھی سرچ کریں جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دیکھیں وہاں پر ماسٹرز کے جو کورسز ہوتے ہیں اس کی کتنی فیس ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر پوری دنیا کا سافٹ ویئر انجینئر وہیں پر ہوتے ہیں، فلاں یہاں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہیں، ہر ایک کے لیے اپرچونٹی ہے، پھر اپنی صلاحیت ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون نہیں بڑھتا۔ یہاں تو پاکستان میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ہٹا دیں، دوسرا پہلو، تو سرکار کے نظام میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ، اس کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن اگر سرکار کا نظام درست ہو جائے تو یہ پورا پرائیویٹ سیکٹر اپنی 1400 سالہ ہسٹری سے جڑ جائے گا، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی مجبور ہو جائے گا کہ کاروبار نہیں کرے گا، وقت کی بنیاد پر تعلیم دے گا، جو ہمارا پرائیڈ ہے، جو ہمارا اعزاز ہے۔ لیکن سرکار کو قبلہ درست کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں المیہ کیا ہے؟ سرکار کے لوگ پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں، حکومتیں ایجوکیشن سے بری الذمہ ہو گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ تمام سرکاری اداروں کو اپنے سر سے اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا 13,000 اسکولوں کو، 13,000 اسکولز، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ اب سرکاری نظام میں نہیں چلیں گے، سرکار صرف پیسہ دے گا اور این جی اوز کے حوالے کر دیں گے۔ این جی اوز خوشی خوشی دوڑ کر جاتی ہیں کہ چلو ہم کو یہ خدمت کر دیں، لیکن یہ بہت چھوٹا سا فائدہ ہے۔ 13,000 اسکولوں میں سے کتنے ہیں کہ جو بہتر طریقے سے چل پائیں گے؟ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، گویا سرکار اپنی ذمہ داری اپنے سرکار سے منتقل کر کے دوسروں کے حوالے کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر جو حکومت کا کام ہے، تعلیم فراہم کرنا اور یکساں تعلیم فراہم کرنا، ایک جیسی تعلیم فراہم کرنا، حکومت اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور پھر نجی شعبے میں جو دوڑ ہے وہ مزید آگے بڑھے گی۔ یہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے، اس کے خلاف نوجوانوں مزاحمت کرنی ہوگی۔ اپنی تعلیم کو بچائیے، اپنی نسل کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے۔ اس لیے ایجوکیشن ہر ایک کا حق ہے، اس حق کے لیے آواز اٹھانا بہت بڑی خدمت ہے۔ ہمارے وسائل ہم پر لگنے چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں جو اب اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ترقی اس وقت ہو رہی ہے، اس ترقی میں یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے بعد، یہ کمپیوٹر کے بعد، اور پھر اس کے بعد اب جو اے آئی میں ہم اتنے آگے پوری دنیا بڑھ رہی ہے، اس کے بعد اب تو پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا، لیکن کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جا رہا جس کے نتیجے میں آنے والے حالات میں ہم کمپٹیشن میں بھی پراپر طریقے سے آ سکیں۔ ہماری اس وقت جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $3 بلین ہے صرف، جبکہ آپ کمپیریزن کس سے کریں گے؟ ظاہر پڑوسیوں سے کریں گے۔ بات چیت کرنے کے لیے تو بہت بہتاب رہتے ہیں کشمیر کو ایک طرف رکھ کے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ $227 بلین کی انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹ کی ہے ایک سال میں۔ وہ ہم سے اگر 5 گنا بڑھے ہیں تو $15 بلین ہونی چاہیے تھی، 25 ہونی چاہیے تھی، 30 ہونی چاہیے تھی۔ وہ 227 پہ کیوں ہیں اور ہم 3 پہ کیوں ہیں؟ تو یہ ذرا سے اقدامات درست کر لیے جائیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے وہاں انٹرنیٹ ہی اگر پراپر طریقے سے کام نہ کرتا ہو، وہاں ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو کہ ٹویٹر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، وہاں وی پی این لگا کر لوگ کام کریں تو اس میں بھی روکا جاتا ہو۔ آپ ایک ریگولیشنز بنائیں، بےہودہ قسم کی ویب سائٹس بند کرنے میں تو سب کہیں گے کہ بند کرو۔ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف کوئی چیز ہے تو کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا، پاکستان اور اسلام کے خلاف کوئی مواد ہے تو آپ اس پہ کارروائی کریں، لیکن یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ اس دنیا میں آپ ہمیں تنہا کر دیں؟ اور ہمارے پاس اگر اپرچونٹی کوئی اس وقت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم آئی ٹی میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ذرا سے اقدامات درست کر لیں تو آئندہ 2-3 سال میں ہم $20 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جتنا بڑا اسٹف ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، لیکن حکومت یہ کام اگر نہیں کرے
تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف تنقید کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بنو قابل پروجیکٹ کے تحت جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پھر ہم نے اس کا آغاز کیا. الحمدللہ ہم نے 50,000 بچوں کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو فری آئی ٹی کورسز کروائے ہیں. کراچی میں بھی کروائے ہیں، لاہور میں بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسی طرح اسلام آباد اور پشاور میں بھی اس وقت پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور 7 نومبر کو ہم نے یہاں پر پورے پاکستان کی سطح پر اس کو لانچ کر دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں 10 لاکھ بچوں کو، 10 لاکھ نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ. انہیں اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں، وہ فری لانسر بن سکیں، ان کی جابز کا بھی اہتمام کریں گے. اس وقت بھی ہم نے قابل.جاب کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اور اس پہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو اور انڈسٹری کو کنیکٹ کر دیا ہے یوتھ کے ساتھ. آپ کورسز کرتے جائیے اور یوتھ انڈسٹری سے کنیکٹ ہوتے جائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو روزگار بھی ملے گا. خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری یہ بچیاں ہیں، یہ عزت اور احترام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن بھی حاصل کریں گی. ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اپنی سروسز بھی پرووائڈ ان کو کی جائیں گی اور یہ کریں گی. اسی طرح سے ہم انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں. کچھ ہمارے آلریڈی بن چکے ہیں. لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، اسلام آباد میں، کراچی میں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور مزید بھی بنانے ہیں. پورے پاکستان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، بلوچستان کے لیے، ہم گوادر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی کا یہ پروجیکٹ بہت تیزی سے آگے لے کر چلیں گے. اسی طرح قبائلی بیلٹ میں، جہاں ہر وقت فوجی آپریشنوں کا لوگ شکار رہتے ہیں، پوری دنیا کی پراکسی ہمارے ان علاقوں میں لڑی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پختون رو رہے ہیں، بلوچ رو رہے ہیں، پریشان ہیں سب لوگ. لیکن یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ صرف بارود کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کریں. انہیں روزگار دینا پڑے گا، انہیں عزت دینی پڑے گی، ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہوگا، ان کو ایجوکیشن دینی ہوگی، انہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے بڑھانا ہوگا. اور ہم یہاں پنجاب میں بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے بلوچ اور پختون بھائیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا میں کوئی ہمیں تقسیم کرنے کی کتنی بھی کوشش کرے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلوچ اور پختون نوجوان بھی خاص طور پر ان تمام ایکٹیویٹیز کا حصہ بنے جو انسانیت کے لیے ہو، جو سب کو حق دیتی ہو. ہمارا دین ہمیں وہ نظام دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہر قوم کو، ہر برادری کو، ہر قبیلے کو، ہر ذات کو، ہر مسلک والے کو اور ہر مذہب والے کو اس کا پراپر حق ملتا ہے. یہ نظام نہیں ہے تو حق نہیں مل رہا. یہ نظام ہوتا تو آج قوم پرستی کے نعرے پروان نہیں چڑھتے. اس لیے اس نظام کے لیے جد و جہد کرنا ہر والنٹیئر کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا زبردست قسم کا ایونٹ یہاں پر بنانے، سجانے، اور یہاں ایک نئے عزم اور حوصلے سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے پر. الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم یہاں ہمارے سامنے موجود ہے. خاص طور پر مشتاق مانگٹ صاحب جو یہ والنٹیئرز کا پورا کام اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کو خاص طور پر میں اور ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے آگے بڑھائے. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس طرف والی ہماری بیٹیاں اور یوتھ زیادہ ہیں یا یہ لڑکے زیادہ ہیں. میرا خیال ہے ٹکر کا مقابلہ ہے، کام میں بھی ٹکر کا مقابلہ ہوگا. اور میں دن بدن یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری بچیاں ایجوکیشن میں لڑکوں سے بہت آگے نکلتی جا رہی ہیں. تو تالی آپ بھی بجائیے نا، آپ کو کیا پریشانی. یہ تو اچھی مسابقت ہے. یہی والی مسابقت کریں، وہ جو الٹی سیدھی چیزیں چلتی ہیں وہ چھوڑ دیں. علم میں مسابقت کریں، خیر کے کاموں میں مسابقت کریں. فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو. اس لیے نہیں کرو کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، کس کی تصویر زیادہ ہے، کس کو لوگ جو ہے وہ لائک زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک آپ کے لائک ملنے شروع ہو گئے تو پوری دنیا بھی لائک کر رہی ہو تو وہ سب ہیچ ہے. اللہ کے نزدیک ہمیں پسندیدہ ہونا ہے. انشاءاللہ دنیا خود ہی عزت کرنے لگے گی، دنیا خود ہی پیچھے چلے گی انشاءاللہ.